औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह अल-बकरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असीम और दैमी रहमतों वाले खुदा के नाम से। अलिफ लाम मीम। ये वो किताब है जिसमें किसी तरह के शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। यह साहबान तकवा और परहेज़गार लोगों के लिए मुजस्सम हदायत है, जो गैब पर ईमान रखते हैं, पाबंदी से पूरे एहतमाम के साथ नमाज अदा करते हैं और जो कुछ हमने रिज़्क दिया है उसमें से हमारी राह में खर्च भी करते हैं। वो इन तमाम बातों पर भी ईमान रखते हैं जिन्हें ए रसूल हमने आप पर नासिल किया है और जो आपसे पहले नासिल की गई हैं, और आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने परवरदिगार की तरफ से हिदायत के हामिल हैं और फलाह याफ्ता और कामयाब हैं। ए रसूल, जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार कर लिया है उनके लिए सब बराबर है। आप इन्हें डराएं या ना डराएं, ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। खुदा ने इनके दिलों और कानों पर गोया मोहर लगा दी है कि ना कुछ सुनते हैं और ना समझते हैं, और आंखों पर भी पर्दे पड़ गए हैं। उनके वास्ते आखिरत में असाबे असीम है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि हम खुदा और आखिरत पर ईमान लाए हैं, हालांकि वो साहिबे ईमान नहीं हैं। ये खुदा और साहबान ईमान को धोखा देना चाहते हैं, हालांकि अपने ही को धोखा दे रहे हैं और समझते भी नहीं हैं। इनके दिलों में बीमारी है और खुदा ने नफाक की बिना पर इसे और भी बढ़ा दिया है। अब इस छूट के नतीजा में इन्हें दर्दनाक असाब मिलेगा। जब इनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद ना बर्पा करो, तो कहते हैं कि हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं, हालांकि ये सब मुफसिद हैं और अपने फसाद को समझते भी नहीं हैं। जब इनसे कहा जाता है कि दूसरे मोमिनीन की तरह ईमान ले आओ, तो कहते हैं कि हम बेवकूफ़ों की तरह ईमान इख्तियार कर लें, हालांकि असल में यही बेवकूफ़ हैं और उन्हें इसकी वाक़फ़ियत भी नहीं है। जब ये साहबान ईमान से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए, और जब अपने शयातीन की खलवतों में जाते हैं तो कहते हैं कि हम तुम्हारी ही पार्टी में हैं, हम तो सिर्फ साहबान ईमान का मजाक उड़ाते हैं। हालांकि खुदा खुद इनको मजाक बनाए हुए है और इन्हें सरकशी में ढील दिए हुए है, जो इन्हें नसर भी नहीं आ रही है। यही वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत को देकर गमराही खरीद ली है, जिस तजारत से ना कोई फ़ायदा है और ना इसमें किसी तरह की हिदायत है। उनकी मिसाल उस शख्स की है जिसने रोशनी के लिए आग भड़काई, और जब हर तरफ रोशनी फैल गई तो खुदा ने इसके नूर को सलब कर लिया और अब इसे अंधेरे में कुछ सूझता भी नहीं है। ये सब बहरे, गूंगे और अंधे हो गए हैं और अब पलट कर आने वाले नहीं हैं। इनकी दूसरी मिसाल आसमान की उस बारिश की है जिसमें तारीकी और गरज चमक सब कुछ हो कि मौत के खौफ से कड़क देखकर कानों में उंगलियां रख लें, हालांकि खुदा काफरों का अहाता किए हुए है और ये बच कर नहीं जा सकते हैं। करीब है कि बिजली इनकी आंखों को चूंद कर दे कि जब वो चमक जाए तो चल पड़ें और जब अंधेरा हो जाए तो ठहर जाएं। खुदा चाहे तो उनकी समाअत और बसारत को भी ख़त्म कर सकता है कि वो हर शय पर कुदरत तो इख्तियार रखने वाला है। ऐ इंसानों, परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुम्हें भी पैदा किया है और तुमसे पहले वालों को भी खल्क किया है, शायद कि तुम इस तरह मुत्की और परहेजगार बन जाओ। इस परवरदिगार ने तुम्हारे लिए ज़मीन का फर्श और आसमान का शामियाना बनाया है, और फिर आसमान से पानी बरसा कर तुम्हारी रोज़ी के लिए ज़मीन से फल निकाले हैं। लिहाजा उसके लिए जानबूझकर किसी को हमसर और मिसल न बनाओ। अगर तुम्हें इस कलाम के बारे में कोई शक है जिसे हमने अपने बंदे पर नाज़िल किया है, तो उसका जैसा एक ही सूरा ले आओ, और अल्लाह के अलावा जितने तुम्हारे मददगार हैं सबको बुला लो, और अगर तुम अपने दावे और ख्याल में सच्चे हो। और अगर तुम ऐसा ना कर सके और यकीनन ना कर सकोगे, तो उस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं और जिसे काफिरीन के लिए मुहैया किया गया है। पैगंबर, आप ईमान और अमल सालेह वालों को बशारत दे दें कि उनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं। इन्हें जब भी वहाँ कोई फल दिया जाएगा तो वो यही कहेंगे कि ये तो हमें पहले मिल चुका है, हालांकि वो सिर्फ उसके मुशाबे होगा, और उनके लिए वहाँ पाकीज़ा बीवियाँ भी होंगी और उन्हें इसमें हमेशा रहना भी है।
اللہ इस बात से में कोई शर्म नहीं महसूस करता कि वो मच्छर या इससे भी कम तर की मिसाल बयान करे। अब जो साहबान ईमान हैं वो जानते हैं कि ये सब परवरदिगार की तरफ से बरहक है, और जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया है वो यही कहते हैं कि आखिर उन मसालों से खुदा का मकसद क्या है। खुदा इसी तरह बहुत से लोगों को गुमराही में छोड़ देता है और बहुत सौ को हिदायत दे देता है, और गुमराही सिर्फ उन्हीं का हिस्सा है जो फासिक हैं, जो खुदा के साथ मजबूत अहद करने के बाद भी इसे तोड़ देते हैं, और जिसे खुदा ने जोड़ने का हुक्म दिया है उसे काट देते हैं और ज़मीन में फसाद बर्पा करते हैं। यही वो लोग हैं जो हकीकतन खसारा वाले हैं। अगर तुम लोग किस तरह कुफ्र इख्तियार करते हो जबकि तुम बेजान थे, और खुदा ने तुम्हें ज़िंदगी दी है और फिर मौत भी देगा और फिर ज़िंदा भी करेगा, फिर इसके बारगाह में पलटा कर ले जाओगे। वो खुदा वो है जिसने ज़मीन के तमाम ज़ख़ीरों को तुम ही लोगों के लिए पैदा किया है, और इसके बाद उसने आसमान का रुख किया तो 7 मुस्तहकम आसमान बना दिए, और वो हर शय का जाने वाला है। ऐ रसूल, उस वक़्त को याद करो जब तुम्हारे परवरदिगार ने मलाइका से कहा कि मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, और उन्होंने कहा कि क्या इसे बनाएगा जो ज़मीन में फसाद बर्पा करे और खूनरेसी करे, जबकि हम तेरी तस्बीह व तक़दीस करते हैं। तो इरशाद हुआ कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते हो। और खुदा ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अस्माए की तालीम दी और फिर इन सब को मलाइका के सामने पेश करके फरमाया कि ज़रा तुम इन सब के नाम तो बताओ अगर तुम अपने ख़्याल इस्तिहक़ाक़ में सच्चे हो। मलाइका ने अर्ज़ की कि हम तो इतना ही जानते हैं जितना तूने बताया है कि तू साहिब इल्म भी है और साहिब हिकमत भी। इरशाद हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम, अब तुम इन्हें बाखबर कर दो। तो जब आदम अलैहिस्सलाम ने बाखबर कर दिया तो खुदा ने फरमाया कि मैंने तुमसे ना कहा था कि मैं आसमान व ज़मीन के गैब को जानता हूँ, और जो कुछ तुम ज़ाहिर करते हो या छुपाते हो वो सब को जानता हूँ। और याद करो वो मौका जब हमने मलाइका से कहा कि आदम अलैहिस्सलाम के लिए सजदा करो, तो इब्लीस के अलावा सब ने सजदा कर लिया। उसने इनकार किया और गुरूर से काम लिया और काफिरीन में हो गया। और हमने कहा कि ए आदम अलैहिस्सलाम, अब तुम अपनी सौजा के साथ जन्नत में साकन हो जाओ और जहाँ चाहो आराम से खाओ, सिर्फ इस दरख्त के करीब न जाना कि अपने ऊपर जुल्म करने वालों में से हो जाओगे। तब तब शैतान ने इन्हें फ़रेब देने की कोशिश की और उन्हें उन नेमतों से बाहर निकाल लिया, और हमने कहा कि अब तुम सब ज़मीन पर उतर जाओ, वहाँ एक दूसरे की दुश्मनी होगी और वहीं तुम्हारा मरकज़ होगा, और एक ख़ास वक़्त तक के लिए ऐशे ज़िंदगानी रहेगी। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार से कलमात की तालीम हासिल की, और उनकी बरकत से खुदा ने उनकी तौबा कबूल कर ली कि वो तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान है। और हमने भी कहा कि यहाँ से उतर पड़ो, फिर अगर हमारी तरफ से हिदायत आ जाए तो जो भी इसका इत्तबा कर लेगा उसके लिए ना कोई खौफ होगा ना हिज़न। जो लोग काफिर हो गए और उन्होंने हमारी निशानियों को झुटला दिया वो जहन्नमी हैं और हमेशा वही पड़े रहेंगे। अब बनी इसराइल, हमारी नेमतों को याद करो जो हमने तुम पर नासिल किए हैं, और हमारे अहद को पूरा करो। हम तुम्हारे अहद को पूरा करेंगे और हमसे डरते रहो। हमने जो कुरान तुम्हारी तौरात की तस्दीक के लिए भेजा है उस पर ईमान ले आओ और सबसे पहले काफिर ना बन जाओ। हमारी आयतों को मामूली कीमत पर ना बेचो और हमसे डरते रहो। हक को बातिल से मखलूत ना करो और जानबूझकर हक की पर्दापोशी ना करो। नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। क्या तुम लोगों को नेकियों का हुक्म देते हो और ख़ुद अपने को भूल जाते हो, जबकि किताब खुदा की तिलावत भी करते हो? क्या तुम्हारे पास अक्ल नहीं है? सब्र और नमाज के ज़रिए मदद मांगो। नमाज बहुत मुश्किल काम है मगर इन लोगों के लिए जो खुशू व खशू वाले हैं और जिन्हें यह ख्याल है कि इन्हें अल्लाह से मुलाकात करना है और उसकी बारगाह में वापस जाना है। बनी इसराइल, हमारी इन नेमतों को याद करो जो हमने तुम्हें इनायत की हैं, और हमने तुम्हें आलमीन से बेहतर बनाया है। उस दिन से डरो जिस दिन कोई किसी का बदल ना बन सकेगा और किसी की सिफारिश कबूल ना होगी, ना कोई मुआवजा लिया जाएगा और ना किसी की मदद की जाएगी।
اور جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے بچا لیا جو تمہیں بدترین دکھ دے رہے تھے، تمہارے بچوں کو قتل کر رہے تھے اور عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے لیے بہت بڑا امتحان تھا۔ ہمارا یہ احسان بھی یاد کرو کہ ہم نے دریا کو شگافتہ کر کے تمہیں بچا لیا اور فرعون والوں کو تمہاری نگاہوں کے سامنے ڈبو دیا۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا تو تم نے ان کے بعد گوسالہ تیار کر لیا کہ تم بڑے ظالم ہو۔ پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید شکر گزار بن جاؤ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق و باطل کو جدا کرنے والا قانون دیا کہ شاید تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم نے گوسالہ بنا کر اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اب تم خالق کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اپنے نفسوں کو قتل کر ڈالو کہ یہی تمہارے حق میں خیر ہے۔ پھر خدا نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہ لیں گے جب تک خدا کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں، جس کے بعد بجلی نے تم کو لے ڈالا اور تم دیکھتے ہی رہ گئے۔ پھر ہم نے تمہیں موت کے بعد زندہ کر دیا کہ شاید اب شکر گزار بن جاؤ۔ اور ہم نے تمہارے سروں پر ابر کا سایہ کیا، تم پر من و سلوہ نازل کیا کہ پاکیزہ رزق اطمینان سے کھاؤ۔ ان لوگوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ خود اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا کہ اس کریا میں داخل ہو جاؤ اور جہاں چاہو اطمینان سے کھاؤ، اور دروازہ سے سجدہ کرتے ہوئے اور ہاتھ کہتے ہوئے داخل ہو کر ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، اور ہم نیک عمل والوں کی جزا میں اضافہ بھی کر دیتے ہیں۔ مگر ظالموں نے جو بات ان سے کہی گئی تھی اسے بدل دیا، تو ہم نے ان ظالموں پر ان کی نافرمانی کی بنا پر آسمان سے عذاب نازل کر دیا۔ اور اس موقع کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کا مطالبہ کیا تو ہم نے کہا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو، جس کے نتیجے میں 12 چشمے جاری ہو گئے اور سب نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ اور اب ہم نے کہا کہ من و سلوہ کھاؤ اور چشمہ کا پانی پیو، اور ہوئے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اور وقت بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم ایک قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اب پروردگار سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے زمین سے سبزی، ککڑی، لہسن، مسور اور پیاز وغیرہ پیدا کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تمہیں سمجھایا کہ کیا بہترین نعمتوں کے بدلے میں معمولی نعمت لینا چاہتے ہو تو جاؤ کسی شہر میں اتر پڑو، وہاں یہ سب کچھ مل جائے گا۔ اب ان پر ذلت اور محتاجی کی مار پڑ گئی اور وہ غضب الہی میں گرفتار ہو گئے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ یہ لوگ آیات الہی کا انکار کرتے تھے اور ناحق انبیاء خدا کو قتل کر دیا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ سب نافرمان تھے اور ظلم کیا کرتے تھے۔ جو لوگ بظاہر ایمان لائے یا یہودی، نصارہ اور ستارہ پرست ہیں، ان میں سے جو واقعی اللہ اور آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کے لیے پروردگار کے یہاں اجر و ثواب ہے اور کوئی حزن و خوف نہیں ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے توریت پر عمل کرنے کا عہد لیا اور تمہارے سروں پر کوہ طور کو لٹکا دیا کہ اب تو توریت کو مضبوطی سے پکڑو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو، شاید اس طرح پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر تم لوگوں نے انحراف کیا کہ اگر فضل خدا اور رحمت الہی شامل حال نہ ہوتی تو تم خسارہ والوں میں سے ہو جاتے۔ تم ان لوگوں کو بھی جانتے ہو جنہوں نے شنبہ کے معاملے میں زیادتی سے کام لیا، تو ہم نے حکم دے دیا کہ اب ذلت کے ساتھ بندر بن جائیں، اور ہم نے اس جنسی تبدیلی کو دیکھنے والوں اور بعد والوں کے لیے عبرت اور صاحبان تقویٰ کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اور وہ موقع بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ خدا کا حکم ہے کہ گائے ذبح کرو، تو ان لوگوں نے کہا کہ اب ہمیں مذاق بنا رہے ہیں۔ فرمایا، پناہ بخدا کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔
ان لوگوں نے کہا کہ اچھا خدا سے دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی حقیقت بتائے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی گائے چاہے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچہ، درمیانی قسم کی ہو، اب حکم خدا پر عمل کرو۔ ان لوگوں نے کہا یہ بھی پوچھئے کہ رنگ کیا ہوگا؟ کہا کہ حکم خدا ہے کہ سرد بھڑکدار رنگ کی ہو جو دیکھنے میں بھلی معلوم ہو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ایسی تو بہت سی گائیں ہیں، اب کون سی ذبح کریں، اسے بیان کیا جائے، ہم انشاءاللہ تلاش کر لیں گے۔ حکم ہوا کہ ایسے گائے جو کاروباری نہ ہو، نہ زمین جوتے نہ کھیت سینچے، ایسی صاف ستھری کہ اس میں کوئی دھبا بھی نہ ہو۔ ان لوگوں نے کہا کہ اب آپ نے ٹھیک بیان کیا ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے ذبح کر دیا، حالانکہ وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا اور اس کے قاتل کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے، جبکہ خدا اس راز کا واضح کرنے والا ہے جسے تم چھپا رہے تھے، تو ہم نے کہا کہ مقتول کو گائے کے ٹکڑے سے مس کر دو کہ خدا اس طرح مفسدوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے کہ شاید تمہیں عقل آ جائے۔ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے پتھر، یا اس سے بھی کچھ زیادہ سخت کو پتھروں میں سے تو بعض میں سے نہریں بھی جاری ہو جاتی ہیں اور بعض شگافتہ ہو جاتے ہیں تو ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض کھورے خدا سے گر پڑتے ہیں، لیکن اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ مسلمانوں، کیا تمہیں امید ہے کہ جو یہودی تمہاری طرح ایمان لے آئیں گے جبکہ ان کے اسلاف کا ایک گروہ کلام خدا کو سن کر تحریف کر دیتا تھا، حالانکہ سب سمجھتے بھی تھے اور جانتے بھی تھے؟ یہ یہودی ایمان والوں میں سے نہیں ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے، اور آپس میں ایک دوسرے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا تم مسلمانوں کو توریت کے مطالب بتا دو گے کہ وہ اپنے نبی کے اوصاف سے تمہارے اوپر استدلال کریں؟ کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ ایسی حماقت کرو گے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ خدا سب کچھ جانتا ہے، جس کا یہ اظہار کر رہے ہیں اور جس کی یہ پردہ پوشی کر رہے ہیں؟ ان یہودیوں میں سے کچھ ایسے جاہل بھی ہیں جو توریت کو یاد کیے ہوئے ہیں اور اس کے بارے میں سوائے امیدوں کے کچھ نہیں جانتے ہیں، حالانکہ یہ ان کا فقط خیال خام ہے۔ وائے ہو ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے تاکہ اسے تھوڑے دام میں بیچ لیں، ان کے لیے اس تحریر پر بھی عذاب ہے اور اس کی کمائی پر بھی۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آتش جہنم چند دن کے علاوہ چھو بھی نہیں سکتی۔ ان سے پوچھئے کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی وہ مخالفت نہیں کر سکتا، یا اس کے خلاف جہالت کی باتیں کر رہے ہو؟ یقیناً جس نے کوئی برائی حاصل کی، اس کی غلطی نے اسے گھیر لیا، وہ لوگ اہل جہنم ہیں اور وہی ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، وہ اہل جنت ہیں اور وہی ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ خبردار خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، لوگوں سے اچھی باتیں کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ لیکن اس کے بعد تم میں سے چند کے علاوہ سب منحرف ہو گئے، اور تم لوگوں تو بس اعراض کرنے والے ہی ہو۔ اور ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، کسی کو اپنے وطن سے نکال باہر نہ کرنا، اور تم نے اس کا اقرار کیا اور تم خود ہی اس کے گواہ بھی ہو۔ لیکن اس کے بعد تم نے قتل و خون شروع کر دیا، لوگوں کو علاقہ سے باہر نکالنے لگے اور گناہ و تعدی میں ظالموں کی مدد کرنے لگے۔ حالانکہ کوئی قیدی بن کر آتا ہے تو فدیہ دے کر آزاد بھی کرا لیتے ہو، جبکہ شروع سے ان کا نکالنا ہی حرام تھا۔ کیا تم کتاب کے ایک حصہ پر ایمان رکھتے ہو اور ایک کا انکار کر دیتے ہو؟ ایسا کرنے والوں کی کیا سزا ہے، سوائے اس کے کہ زندگانی دنیا میں ذلیل ہو اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب کی طرف پلٹا دیے جائیں گے، اور اللہ تمہاری کرتوت سے بے خبر نہیں ہے۔
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کو دیکھ کر دنیا خرید لی ہے، اب نہ ان کے اعصاب میں تخفیف ہوگی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے پیچھے رسولوں کا سلسلہ قائم کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام بن مریم کو واضح معجزات ادا کیے اور وہ القدس سے ان کی تائید کرا دی، لیکن کیا تمہارا مستقل طریقہ یہی ہے کہ جب کوئی رسول علیہ السلام تمہاری خواہش کے خلاف کوئی پیغام لے کر آتا ہے تو اکڑ جاتے ہو اور ایک جماعت کو جھٹلا دیتے ہو اور ایک کو قتل کر دیتے ہو؟ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ہماری کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ بے شک ان کے کفر کی بنا پر ان پر خدا کی مار ہے اور یہ بہت کم ایمان لے آئیں گے۔ اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے کتاب آئی ہے جو ان کی توریت وغیرہ کی تصدیق بھی کرنے والی ہے، اور اس کے پہلے وہ دشمنوں کے مقابلہ میں اسی کے ذریعے طلب فتح بھی کرتے تھے، لیکن اس کے آتے ہی منکر ہو گئے، حالانکہ اسے پہچانتے بھی تھے، تو اب کافروں پر خدا کی لعنت ہے۔ ان لوگوں نے اپنے نفس کو کتنا برا سودا کیا ہے کہ زبردستی خدا کے نازل کیے کا انکار کر بیٹھے، اس ضد میں کہ خدا اپنے فضل و کرم سے اپنے جس بندے پر جو چاہے نازل کر دیتا ہے۔ اب یہ غصبے بلائے غضب کے حقدار ہیں اور ان کے لیے رسوا کن عذاب بھی ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے نازل کیے ہوئے پر ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں کہ ہم صرف اس پر ایمان لے آئیں گے جو ہم پر نازل ہوا ہے، اور اس کے علاوہ سب کا انکار کر دیتے ہیں، اگرچہ وہ بھی حق ہے اور ان کے پاس جو کچھ ہے اس کی تصدیق کرنے والا بھی ہے۔ اور اب آپ ان سے کہیے کہ اگر تم مومن ہو تو اس سے پہلے انبیاء خدا کو قتل کیوں کرتے تھے؟ یقیناً موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، لیکن تم نے ان کے بعد گسالہ کو اختیار کر لیا اور اب تم واقعی ظالم ہو۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے توریت پر عمل کرنے کا عہد لیا اور تمہارے سروں پر قوس طور کو معلق کر دیا کہ توریت کو مضبوطی سے پکڑ لو، تو انہوں نے ڈر کے مارے فوراً اقرار کر لیا کہ ہم نے سن تو لیا لیکن پھر نافرمانی بھی کریں گے، کہ ان کے دلوں میں گسالہ کی محبت کھول کر پلا دی گئی ہے۔ پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر تم ایماندار ہو تو تمہارا ایمان بہت برے احکام دیتا ہے۔ ان سے کہو کہ اگر سارے انسانوں میں آخرت فقط تمہارے لیے ہے اور تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، اور یہ اپنے پچھلے اعمال کی بنا پر ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے کہ خدا ظالموں کے حالات سے خوب واقف ہے۔ اے رسول، آپ دیکھیں گے کہ یہ زندگی کے سب سے زیادہ حریص ہیں، اور بعض مشرکین تو یہ چاہتے ہیں کہ انہیں 1000 برس کی عمر دے دی جائے، جبکہ یہ 1000 برس بھی زندہ رہیں تو طول حیات انہیں عذاب الہی سے نہیں بچا سکتا۔ اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اے رسول، کہہ دیجئے کہ جو شخص بھی جبریل کا دشمن ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے آپ کے دل پر قرآن حکیم حکم خدا سے اتارا ہے، جو سابق کتابوں کی تصدیق کرنے والا، ہدایت اور صاحبان ایمان کے لیے بشارت ہے۔ جو بھی اللہ، ملائکہ، مرسلین اور جبریل و میکائیل کا دشمن ہوگا اسے معلوم رہے کہ خدا بھی تمام کافروں کا دشمن ہے۔ ہم نے آپ کی طرف روشن نشانیاں نازل کی ہیں اور ان کا انکار فاسقوں کے سوا کوئی نہ کرے گا۔ ان کا حال یہ ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ایک فریق نے ضرور توڑ دیا، بلکہ ان کی اکثریت بے ایمان ہے۔